السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا آج عدالت نے، جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا جس پہ عمران خان صاحب، عشا بی بی، ان سب کا نام اس میں آیا ہوا ہے، اور اب توقع ہے، اناؤنس کیا گیا ہے کہ پیر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس فیصلے کی اہمیت کیوں ہے؟ خان صاحب خود بھی اپنی ڈفرینٹ میٹنگز میں جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے اور اپنے پارٹی کے لیڈران سے یہ بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر مجھے سزا سنائی جائے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے اس کیس میں وٹنسز کی لسٹ بھی دی تھی، پھر بعد میں وہ لسٹ ختم کر دی، اور جب ان کے میں نے ون آف دا لائرز سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ تو سنانا ہے، سزا تو سنانی ہے، تو اس پروسیس کو ختم کرو، لیٹس گیٹ اٹ اوور ود، تاکہ سزائیں دیں، انہوں جو سزا سنانی سنا دیں، پھر تاکہ بعد میں اس کے اپیل پروسیس وغیرہ شروع ہو۔ تو ان کو اتنا یقین ہے۔ ہمارے ایک پروگرام میں فیصل چودھری جو ان کی ٹیم کے ممبر ہیں، لیگل ٹیم کے، انہوں نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ سزا سنائی جائے گی، اور اگر اس بارے میں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آج علیمہ خان صاحبہ، ان کی ہمشیرہ، ان سے جب ملاقات کر کے آئیں تو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور اس سلسلے میں باقی تو انہوں نے وہی باتیں کی کہ جو وہ جوڈیشل کمیشن کی خان صاحب نے بات ریپیٹ کی کہ جی 9 والے پہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، 26 نومبر والے ایشو بننا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس پہ بات کی، اور انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ ہمیں یقین ہے کہ پیر کو سزا سنا دی جائے گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سزا سنائی جاتی ہے تو یہ جو اس وقت بڑی گرم جوشی سے بات ہو رہی ہے کہ ٹاکس کریں، سب کچھ کریں، کیا اس پہ پھر پی ٹی آئی اب اسی روش پہ جائے گی؟ کیا ابھی بھی ٹاکس پہ اصرار ہوگا؟ کیونکہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ایک طرف سختیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف سول نافرمانی کی کال ہے۔ بات کہاں جائے گی؟ لیکن پہلے ذرا سنیے علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا۔ جو القادر کا تھا آج وہ کنکلوڈ کر رہے تھے، اور آج یقین کریں بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ انڈیکیشن دے دی تھی، یا ان کو اشارہ دے دیا تھا جج کو کہ آپ نے، کیس کوئی اور ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں، منال کا کوئی کیس تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ ہر ایسے کام میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خدشات ہیں کہ یہ جو پیسے تھے $190 ملین جو ملک ریاض نے پاکستان دیے تھے سپریم کورٹ کے اندر، یہ پیسے شاید چوری کے ہوں، یہی کہا تھا نا اس نے۔ تو اب اس کو بیسس بنا کر یہ جو یہاں کا جج ہے، آج کیس ختم ہو گیا، وہاں پہ ساری جو آرگیومنٹس تھی وہ ختم ہو گئی تھیں، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پکا فیصلہ کیا ہوا ہے، جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ ہمیں جوائن کیا اس پروگرام کے اس حصے میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے، سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، کل تک ماحول کچھ اور تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سپیچز سن لیں، اور پھر ماحول تھوڑا سا بدلا جب شیر افضل مروت نے کہا کہ جی کیوں نہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی کی ایک بنا لیں میٹنگ، ایک کمیٹی کی میٹنگ کر لیں، اور وہ اس کے اندر کچھ چیزیں طے پا جائیں۔ اس کو فوراً پک کیا خواجہ آصف صاحب نے بھی، اس کو فوراً پک کیا اپنا رانا ثناءاللہ صاحب نے، اور انہوں نے پورا ایک روڈ میپ بھی دیا کہ اگر ہم ایک آپ فارمل ریکویسٹ کریں ان کو، اسپیکر صاحب کو، اور اسپیکر صاحب کو ہم کہیں گے کہ وزیر اعظم سے بھی بات کریں، باقی ایل آئی سے ہی بات کریں، اور پھر ہم بیٹھ کے نیگوسیشن شروع کریں اوپن ایجنڈا کے ساتھ، اور بات کہیں چلے۔ اس پہ آج ایاز صادق صاحب نے بھی اپنا ایک ریکارڈڈ میسج بھی ریلیز کیا ہے، میں چاہتا ہوں پہلے ذرا وہ سن لیں، پھر ایاز صادق صاحب کا بھی کوئکلی 2-3 لائنز ہیں وہ بھی سن لیجئے، اور پھر ہم کنیکٹ کریں گے کہ آج جو آپ کی پارٹی خود کہہ رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، اور سب کو آپ لوگوں کو یقین ہے کہ پیر کو سزا سنا دی جائے گی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، پھر باتیں کہاں جائیں گی۔ لیکن سن لیں گے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوا کیا ہے۔ ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ انسان ہو یا فرشتے ہو یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کس بات کی محمد بات سزاؤں تک پہنچی ہے تو گھبرا گئے نا، اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ وہ بھی مذاکرات کرنا چاہیے، ہم معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی باقاعدہ ہماری مذاکرات نہیں کی،
حکومت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح کی. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. آج بھی آپ نے کہا جی کہ فلاں تاریخ تک بات کرو ورنہ ہم سول نافرمانی شروع کریں گے. تلوار مت لٹکائیں ہمارے سروں کے اوپر. بات چیت کریں, ہم تیار ہیں. ڈائلاگ گفتگو کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. ہم اس لیے بھی تیار ہیں کہ آپ گفتگو شنید کریں, ڈسکشن کریں. اگر کوئی آپ کسی انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو کم از کم ایک گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں, ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی, اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں, بیٹھ جائیں, کیا غلطیاں ہیں, کیا ہمارے ٹیوارز ہونے چاہیے, اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے؟ آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک. ہم نے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی. وہ کمیٹی جو ہے وہ کم از کم حکومت کو ایک آفیشیل سیریس میسج دینے کے لیے یہ میسج تو دے سکتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی ہے, اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے. خان صاحب ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, خان صاحب ہی ہدایات دیتے ہیں. خان صاحب ہی نے کمیٹی بنائی ہے. مذاکرات کے لیے انہوں نے ذکر کیا تھا اور ہمارے کچھ مطالبات ہیں, اس مطالبات کے تناظر میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے. اگر اس کے آگے پیش رفت ہو جاتی ہے تو بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ تو ڈھونڈنا ہوگا, اور رابطے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. جس سے رابطہ ہونا ہے وہ رابطے کر لیں گے. کل جو ماحول بنا, جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی, جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, وہ میں نے دیکھی. اسپیکر کا دفتر, اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے. اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں, مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر نظر ڈالی جائے, ان ساری چیزوں کے اوپر اسپیکر کا دفتر ہے. جب تک میں اسپیکر ہوں میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا. اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے. شیخ صاحب پہلے اسپیکر سے شروع کرتے ہیں. کیا اسپیکر صاحب کی بات میں کوئی آپ وزن سمجھتے ہیں, دیتے ہیں آپ اس بات کو؟ ڈو یو تھنک یہ آلیو برانچ ہے, ایک اوپننگ ہے؟ رانا ثناء کہہ رہے ہیں دیکھیں اسپیکر کے پاس چلے جائیں, بات شروع ہم کروائیں گے. اسپیکر کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں, لیکن آج اطلاع آ رہی ہے کہ پیر کو سزا ہو رہی ہے خان صاحب کو اس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس والے میں. کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سر, پہلی بات یہ ہے اسپیکر کسٹوڈین آئی تھنک رابطہ ہمارا کٹ گیا. چلیں ذرا رابطہ آپ ان سے جوڑیں. ان دا مین ٹائم میں چاہتا ہوں ذرا عرفان صدیقی صاحب کو بھی سن لیں. عرفان صدیقی صاحب اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب کی جو لیٹسٹ سوچ ہوتی ہے عرفان صدیقی صاحب اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. وہ ان کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایکچولی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں. ذرا سنیے عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا. 7 آدمی جو ہیں وہ پہلے خود مل بیٹھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, پھر وہ چلے جائیں خان صاحب کے پاس, ان کو سمجھائیں ہم سے مذاکرات کرنے سے پہلے یہ ہے کہ وہ خان صاحب سے مذاکرات کریں, انہیں قائل کریں کہ اب کیا کرنا ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ وہ آئیں گے, بات چیت کریں گے, مصالحت بھی ہو جائے گی, ہم ان کی بات مان جائیں گے, وہ ہماری بات مان جائیں گے. لیکن جب وہ اڈیالہ جائیں گے تو کہیں گے تم کون ہو بھائی, میں یہ بات نہیں مانتا. ان کے ہاں کمانڈ کوئی نہیں ہے. ایک کمانڈ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر, دوسری کمانڈ ہے جو پشاور بیٹھی ہوئی. جی شیخ صاحب آپ نے سن لیا. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں پہلے آپ خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں, پھر ہمارے سے بات کریں. یا خان صاحب اڈیالہ میں ہیں یا دوسری کمانڈ پشاور میں بیٹھی ہوئی ہیں. سو یہ مجھے بتائیں اگر سزا ہوتی ہے تو یہی سٹانس رہے گا ڈائلاگ کے بارے میں پی ٹی آئی کا کہ بدل جائے گا؟ نہیں سر, پی ٹی آئی کا سٹانس یہی رہے گا, وہ نہیں بدلے گا. یہی کمیٹی ہے, اسی نے بات کرنی ہے. اور جو عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ کمیٹی بھی عمران خان صاحب نے بنائی. جس دن بنائی اور اناؤنس کیا اڈیالہ میں, اس کا چیئرمین اس کمیٹی کا جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے, جیسے ہی وہ باہر نکلے اڈیالہ کے باہر گرفتار کر لیا گیا. تو کمیٹی تو یہی ہے, بات بھی اسی نے کرنی ہے. اور کنسرن کوارٹرز کے لیے ہم نے ایک ونڈو اوپن کی ہے عمران خان صاحب نے. جو پریویلنگ سچویشن ہے آفٹر اسلام آباد کے جو قتال ہے جس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ نے 245 دفعہ جو ہے وہ انووک کیا اور لوگوں پہ گولیاں چلوائیں, تو اس سے جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے, ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے, حالانکہ یہ غلط ہے. آج سے 6 مہینے پہلے بھی ہم نے 3 آدمی نومینیٹ کیے تھے. ہم دوبارہ ایک جو کمیٹی ہے اس کی وہ ہم نے اناؤنس کر دی.
سو اگر اب یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے کہ ہم نہیں بیٹھتے, ہم بات نہیں کرتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے, اٹ از ناٹ نیسسری جسٹ دا گورنمنٹ. یو نو اینڈ آئی نو کہ صرف گورنمنٹ کے اختیار میں کتنا کچھ ہے. جب تک ساتھ جو ہے کنسرن کوارٹرز اس کے اندر شامل نہیں ہوتے تو گورنمنٹ تو میننگ فل ڈائلاگ کر ہی نہیں سکتی ہے. وہ کیسے شروع ہوں گے, کب شروع ہوں گے, وہ تو بات کی بات ہے. کنسرن کوارٹرز, کیا آپ فوج کی بات کر رہے ہیں؟ میں سر اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ تسی ڈیفائن کر لو, تسی تو میرے تو بہت پرانے ہو. میں تو خیال ہے جب بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں ہم تو فوجی قیادت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. عام آدمی بھی یہی سمجھتے ہیں, اس لیے میں ذرا کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو آپ کی مراد فوجی قیادت ہے؟ سر جو ادارے انوالو ہیں اس سارے معاملے کے اندر, میری مثال اور یا میری جو ریفرنس ہے ان سب کی طرف ہے. کنسرن کوارٹرز میں انہی کو کہہ رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. تو گھبراتے کیوں ہیں شیخ صاحب کھل کے بات کرنے میں؟ سر میں جناب نو کی کہہ رہے عبد المالک دی بجائے اگر میں تھوڑا کوئی نک نیم لے چھڈا تو تانوں کوئی اعتراض ہوئے گا. تسی کی کہو تے ناراض ہو جاؤ گے میرا نک نیم کیوں لے رہے ہو, کی کرتے تسی؟ اچھا ایک چیز بتائے, میری پی ایم ایل این کے کافی سینئر لیڈران سے آج بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو اب نظر آ گیا پی ٹی آئی والوں کو اکتوبر کے بعد اور نومبر والے دھرنے کے اور جو کچھ ہوا اس کے بعد, جس طرح ٹوٹا دھرنا, لوگ بےچارے بڑے برے حال میں ان کے ساتھ جو بھی ہوا, وہ کہتے ہیں اب ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے نہیں. ابھی بھی دیکھیں جنہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال دی ہے, یہ کر دیا ان لوگوں پہ وزن ڈال دیا جو باہر بیٹھے ہوئے. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اب ان کو پتا ہے کہ ان کے سپورٹر کی فٹیگ اتنی ہو گئی ہے, وہ بیچارہ اتنے برے حال میں ہے کہ یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب آپ یہ منتیں کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ کر لیں بیکاز یہ سڑک گرم نہیں کر سکتے. وہ تو اس کو آپ کی بہت بڑی کمزوری سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پوزیشن میں ہیں ہی نہیں, اس لیے آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں. کیا یہ خوش فہمی ہے یا صحیح ہے؟ آپ ان خوش فہم اور نکمے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ تم اٹک کا پل پار نہیں کر سکتے, جو یہ کہتے تھے کہ ڈی چوک پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس دن 26 کو ایک گولی فائر نہیں ہوئی. تو سیورا لوگوں کی گل کر رہے ہو نا. میرے خیال ہے ایسے خوش فہم لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ان کے خدشات کے اوپر اتنا سیریس ہمیں وہ کنسرن نہیں ہے. خان صاحب نے پہلا فیز جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے اناؤنس کیا ہے. فیزز ہوتے ہیں نا چیزوں کو, جب آپ نے تحریک کو لے کے چلنا ہو تو ساری چیزیں اچانک نہیں ہو جاتی. بہت سے تجربات ہیں ماضی سے جو ہم نے سیکھے ہیں. اس میں اس وقت جو حالات ہیں 40% جو ریمیٹنسز ہیں وہ کے پی کے لوگوں کی جو ہے آتی ہیں یہاں پہ, اور جو کے پی اے کے بچوں کے ساتھ کیا گیا اسلام آباد میں. اس تو بعد آئی تھنک خان صاحب از فیئر ان سیئنگ کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کو روکے ابھی نہ بھیجیں, تو وہی فرسٹ فیز ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ فیز بھی آ جائے گا جس کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں. یہ اٹ از بائی اسٹریٹجی, اور اپنی اسٹریٹجی ہم نے خود بنانی ہے. یہ جڑے بےچارے سانو اٹک دے پل دے روکتے جنہوں نے سارے بچے مار چھڑے اتنے ڈی چوک تے, وہ ہوں سانو یہ دس رہے ہیں کہ اسی تھک گئے ہاں. جنہوں نے پچھلے 4 مہینے 5 گرینڈ موبلائزیشن کر چھڑیاں نے اسلام آباد پہنچ کے, وہ سانو دس رہے ہیں تھک گئے ہاں. یہ جدوں یہ حکومت سی تے انہاں دے پیچھے چڑی دا بوٹ بھی نہیں سے نکلدا, اور یہ سانو کہہ رہے ہیں. اب ان کا منہ ہے ہم سے یہ بات کرنے کا. لیکن شیخ صاحب ایک بات بتائیں, جو آپ نے کہا کہ جی 40% پشتون ہیں باہر, اس لیے بہت زیادہ سپورٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ان میں سے بہت جو میجورٹی ہے وہ کوئی ڈرائیور ہے, کوئی دوسرے ہیں, وہ لوگ ہیں جو منتھلی جو پیسے بھیجتے ہیں, وہ پیسے ان کے گھر چلانے کے لیے بڑے ضروری ہیں. یہ کوئی سر ہم نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ سر ہم نے جو اعلامیہ دیا تھا نا جس دن فارمیشن آف کمیٹی اینڈ سول ڈس اوبیڈینس عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ترسیلات کو محدود کریں. He didn't say کہ stop sending money, he said اس کو محدود کریں. وہ جو لفظ ہم نے جو تھا محدود کا مطلب یہ رہا you are sending 100 rupees, don't send 100, send 80 rupees, block 20 rupees. اور اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو that goes in millions. جو بالکل بہت ہی ضروری پیسہ ہے وہ گھر والوں کے لیے بھیجیں, اس سے اوپر کوئی نہ بھیجیں. جی ہاں. تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ فیصلہ ہو گیا ہوا کہ خان صاحب سے ابھی تو بات ہوگی نہیں, اور اگر ہوگی تو تب جب May 9 کے کیس جو لنکڈ ہیں خان صاحب سے ان کا جب فیصلہ ہوگا, اس کا فیصلہ بھی تقریباً وال پہ دیوار پہ جس کو کہتے ہیں لکھا ہوا ہے, وہ بھی
ہم بڑی سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. تو اگر دوسری سائڈ جتنی نٹ پکنگ کر رہی ہے گورنمنٹ, کوئی اس طرح کہہ رہا ہے ادھر آ جائیں, اسپیکر کو کہہ دیں, کوئی کہہ دیں آپ پہلے اپنی کال واپس لیں, جب تک کال نہیں واپس لیں گے سول نافرمانی کی تو یہ آپ تلوار لٹکا کے ہم بات نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیلے بہانے ہیں. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک چیز آپ پہ کلیئر ہے کہ گورنمنٹ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی, آپ نے بھی اور آپ کے مختلف لیڈران نے بار بار کہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے ہماری اور فوج کی لڑائی رہے کیونکہ یہ اس کانفلکٹ کے بینیفیشریز ہیں. تو اگر گورنمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی اور یہ فیصلہ ہو گیا ہوا کہ سزا کے بعد ہوگا, تو پھر اس ڈائیلاگز کی ساری بات چیت کیا آپ کی سپورٹ بیس افیکٹ نہیں ہوگی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے سر. میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات پہلے ایکسپلین کر دی کہ گورنمنٹ تو بس ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا نام تو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہے بس ٹھیک ہے. باقی بات آپ نے مجھ سے پہلے سوال میں پوچھ لی ہے ساری بات. سر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر ہاکش ایلیمنٹس موجود ہیں, گورنمنٹس کے اندر ایاز صادق جیسے, رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو کئی دفعہ سمجھداری کی بات بھی کرتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ نے کل کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, جب ہم بیٹھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود ہوگی. دس از واٹ ہی سیڈ آن ریکارڈ. میرے شو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی کریں گے اپروول سے کریں گے. ٹھیک ہو گیا تو پھر اس تو بعد گل تو مک گئی. پھر یہ جڑے بیچارے چاہے عرفان صدیقی ہوئے, چاہے تارڑ ہوئے, چاہے طلال چودھری, یہ نچتے ٹپتے رہن, ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ تو پھر ڈزنٹ اٹ میک سینس کہ آپ ان کا بلف کال کریں, آپ اسپیکر کو فارملی کہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بیچ میں سے نکلتے ہیں. سر اس پہ آج رات ہمارے دوست بیٹھیں گے, اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. آج رات لیٹ نائٹ یا کل صبح تک اس پہ کوئی مثبت ڈیولپمنٹ ہوگی. اچھا, یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو آپ کی ٹاپ قیادت بیٹھے گی اور اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا ہم نے فارملی اسپیکر کو ریکویسٹ کرنا ہے؟ اس پہ چیزیں ڈیلیبریشنز ہوں گی مختلف پہلوؤں پہ, اس میں اسپیکر کی ویڈیو کو بھی ڈسکس کریں گے. اوکے, لیکن آپ اس کو وزن دے رہے ہیں اسپیکر کی آفر کو؟ سر اسپیکر دی آفر دا وزن سر انجنا اسپیکر دے اپنے پارلیمنٹ دے وچوں ساڑھے بندے اغوا ہو گئے, اسپیکر بیچارہ اس لیے کچھ نہیں کر سکیا. اسپیکر کے ایم این ایز کے گھروں میں پولیس توڑ پھوڑ کرتی ہے, ان کی گاڑیاں توڑتی ہے, ان کے کتے اٹھا کے لے جاتی ہے, ان کے بندے اٹھا کے لے جاتی ہے, انہوں نے پراپرٹی تباہ کر دی ہے. وہ بیچارہ پریویلیج موشن نہیں سبمٹ کروا سکتا. شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. یہ بتائیں شیخ صاحب آپ کا رابطہ کٹ گیا میرا خیال ہے. میں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ریکنیکٹ کر لیں تاکہ یہ انٹرنیٹ, اور اسی انٹرنیٹ پہ بھی ہم آج بات کریں گے جو آج ہمیں گورنمنٹ بتا رہی تھی سب زبردست چل رہا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل چل رہی ہے کہ 2 دفعہ مجھے انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے بیکاز ہمارا انٹرنیٹ نہیں چلتا اور کنیکشن گر رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور ریکنیکٹ کرتے ہیں پھر شیخ صاحب کو. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے پروگرام پہ اگلا سیگمنٹ ابھی لیٹر پلان تھا اور اس میں ہم نے بات کرنی تھی انٹرنیٹ کے پرابلمز کی. کلاسک ایگزامپل آپ نے ابھی دیکھ لی کہ میں شیخ وقاص صاحب سے بات کر رہا تھا, ایسا انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹا کہ بار بار کوششوں کے باوجود دوبارہ ہم ریکنیکٹ نہیں کر سکے. ان سے ایک سوال رہ گیا تھا بیکاز ابھی اطلاع آئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتوار تک اپنی ایک کمیٹی اناؤنس کر دیں. ان دا مین ٹائم اگر پی ٹی آئی والوں کو شوق ہے بہت زیادہ سول نافرمانی کا تو یہ بھی کر کے آپ دیکھ لیں. اب اس پہ میں نے جواب لینا تھا, رہ گیا, لیکن میں آپ سے ایک بات دوبارہ کر رہا ہوں. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, کوئی معنی خیز مذاکرات نہیں ہوں گے, اور میکسیمم اگر آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تو کمیٹی کھیلتی ہوئی دونوں سائڈز آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اگر نیگوسیشنز کسی بھی فارم میں شروع ہوتی ہیں تو کیا اس کے اندر یہ ٹائم باؤنڈ ہوں گی, کیا یہ طے ہوگا کہ اچھا 1 ہفتہ یا 2 ہفتے یا اتنی سٹنگز میں ہم کسی فیصلے پہنچیں گے. تو اگر یہ ٹائم باؤنڈ نہ ہوئی اور یہ فیصلہ بھی ہوا ہوا ہے کہ 9 کے فیصلوں تک چیزیں لٹک رہی ہیں تو پھر یہ چلے گا, اور شاید پھر پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ وے آؤٹ بھی مل جائے. بیکاز ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ابھی سڑک کے اوپر لانے کی طاقت کا جو مظاہرہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پنجاب سے, وہ ابھی تک ہم دیکھ نہیں پائے. چلے اینی وے, جو بھی چیز پاکستان میں امن لائے, اللہ کرے کہ نیگوسیشنز کسی معنی خیز نتیجے پہنچیں, لیکن میری اطلاع ہے کہ نہیں پہنچیں گی. اینی وے,
اب ہم ذرا انٹرنیٹ پہ ہی بات کر لیں، جس کو ہم نے بات ابھی ڈیلیڈ رکھا ہوا تھا. ہمیں جوائن کیا ہوا فریہ عزیز صاحبہ نے، یہ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کو فاؤنڈر ہیں بولو بھی کے، یہ ایڈوکیسی فورم ہے فار ڈیجیٹل رائٹس. اور ہمیں جوائن کیا ہے راحیل اقبال صاحب نے، یہ وائس چیئرمین ہے پاشا، جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن ہے. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. فریہ، یہ آج ذرا پہلے سن لیں، آج بڑی گرما گرم بحث ہوئی ہاؤس کے اندر، اور جس کے اندر ایون جو ایلائز تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ، دوسرے لوگ، سب نے خوب گورنمنٹ کو بجایا اس بات پہ. ذرا دیکھیے کیا ہوا. ایکس کی یوزیج 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. اگر تو اس کو بند کرنے کا مقصد آزادی رائے کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس نہ بند ہوتا، شاید ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتے. اس ملک میں جتنی آزادی رائے ہے، میرا نہیں خیال کسی ملک میں ہے. نیشنل سیکیورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی. ہم نے سائبر اٹیک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ڈیٹا لیک سے بچانا ہے. آپ ایکس اٹھا لیں، آپ وائی اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی. یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو لگتے نہیں لگ رہی؟ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اتنی بدحالی میں نے کسی وزارت کی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. ہمیں اس کی ڈائریکشن منسٹری آف انٹیریئر سے آئی ہے، سیکورٹی کی وجہ سے اس کو بند کیا جائے. ان کی ہدایت پہ ہم نے اس کو بند کیا ہے، اور جیسے ان کی طرف ہدایت آئے گی پھر اس کو کھول دیں، ہم اس کو کھول دیں گے. آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن اس بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں. فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے. اسٹوڈنٹس متاثر، بزنس متاثر. آپ ہم ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں. الزام یوزرز کو دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے. یہ ساری بحث ہوئی جب ڈیجیٹل نیشن کا بل ٹیبل ہوا. اور اگر شزا فاطمہ صاحبہ کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کو انہوں نے انٹیریئر والوں نے بند کر دیا، اس لیے وہ جب کہیں گے پارلیمنٹ سیکرٹری نے کہا ہم کھول دیں گے. اور صرف 2% سے کم انہوں نے کہا لوگ ایکس یوز کرتے ہیں. اگر 2% بھی لیں، اگر گورنمنٹ کے سٹیٹس لیں پی ٹی اے کے، تو وہ بھی تقریباً 29 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ اتنے انسگنیفیکنٹ ہیں، اتنا چھوٹا نمبر ہے، بالکل بے معنی ہے 2% سے کم، تو یہ سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کیسے بن گیا کہ ایکس استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ٹک ٹاک کی بات کریں تو جو بیہودہ چیزیں اور عجیب و غریب افواہوں کی جو فیکٹری ہے، جتنی بڑی ٹک ٹاک ہے، اس کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر شاید اس لیے اس پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا، بات نہیں کر سکتا کہ ٹک ٹاک ایک چائنیز اون کمپنی ہے. شاید یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ کے لیے، بکاز بہت سی متضاد باتیں ہو رہی ہیں. اور جس ڈیجیٹل نیشن بل کی یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی، اس کے اندر یہ سارا سینٹرل ڈیٹا آپ کا میرا اکٹھا کر کے ایک چیز ایک جگہ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ جو ڈیٹا آپ کا میرا اکٹھا ہوگا اس کے ساتھ کیا کریں گے. لیکیجز کی بات ہوتی ہے. اس ملک میں فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کا ڈیٹا لیک ہو گیا تھا نادرا سے، لوگوں کی چھٹی ہو گئی، کچھ لوگ نوکری سے گئے، بڑا ایشو بنا. لیکن بھائی وہ آرمی چیف تھے، اس لیے اس کے اوپر ایکشن بھی ہو گیا. آپ کا میرا ڈیٹا لیک ہوگا تو کون پوچھے گا؟ صرف ہمیں ہی اس کا بھگتنا پڑے گا. وہ لا ہے نہیں، اگلے لاز بنا رہے ہیں. اور شاید انٹیریئر منسٹری کے کہنے میں بند کر دیتے ہیں. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ہیں، جن کو شاید ان کی وزیر اعظم بھی ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، تو پارلیمان نے کہاں سے ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے؟ یہ ہے سچویشن اس وقت. گورنمنٹ کی بات سنیں، زبردست نیٹ چل رہا ہے، ہر چیز ٹھیک چل رہا ہے. بلینز کا نقصان ہوا ہے 2023 کے اندر. ایک اندازے کے مطابق 65 ارب سے زیادہ کا نقصان اس میں ہوا ہے. پھر کنٹینیوس لاسز چل رہے ہیں. مگر گورنمنٹ کی بات سنیں، سب اچھا ہے. فریہ ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو ڈیٹا ویٹا سارا یہ فلیگ ہوتا ہے کتنا جینوئن ہے؟ اور گورنمنٹ نے تو آج یہ کہہ دیا، دیکھیں یار آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، 25% تو ہماری گروتھ ہوگی آئی ٹی انڈسٹری کی. تو اگر سب کچھ اتنا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو انڈسٹری گروتھ کیسے ہو رہی ہے؟ اس بات کا جواب تو بنتا ہے. آپ لوگ بتائیں ہمیں، آپ ایکسپرٹس ہیں. دیکھیں شاید انڈسٹری کے حوالے سے تو راحیل صاحب بہتر بتا سکیں گے، لیکن یہ کون سی گروتھ ہو رہی ہے، کون سی اسٹیبلٹی ہے، کیا ڈیجیٹل نیشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں ان کے جو یہ اب 2% شزا فاطمہ نے کہا کہ صرف 2% لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. بات 2% یا 10% یا 100% کی نہیں ہے، یہ ہے اسکروٹنی آف پبلک ایکشن. آپ نے ایک پلیٹ فارم بند کیا ہوا ہے، آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے. نیشنل سیکیورٹی انکوالیفائڈ کلیم نہیں ہو سکتا. جو ٹک ٹاک کی بات کی جا رہی ہے، US میں بھی جو ڈائیویسٹ یا بین یا سیل والی،
وہاں پہ امائکس بریفز دائر ہوئے ہیں. جنوری 10 کو سپریم کورٹ سنیں گی کہ کیوں نہیں بند کرنا چاہیے. یہاں پہ جو یو ایس کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ ایڈوکیٹس کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی انکوالیفائڈ ٹرم نہیں ہو سکتی ہے. ٹک ٹاک کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا ریلیٹڈ ایشو ہے, نیشنل سیکورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے. اور یہاں پہ ایڈوکیٹس اگر یو ایس والے کہتے نہیں, یہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ایشو ہے, پلیٹ فارم کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے, فرسٹ امینڈمنٹ ایشو ہے. پاکستان کی حد تک جو منسٹری آف انٹیریئر کا بار بار کہتے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر کا قانونی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے. جہاں تک سیکشن 37 پیکا کا تعلق ہے, وہ پی ٹی اے کے اختیار, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسپروڈنس ہے کہ صرف پی ٹی اے یہ ڈیسیشن لے سکتا ہے. حکومت کوئی بھی چیز سامنے تو رکھ سکتی ہے ان کے, لیکن وہ بائنڈنگ ڈائریکٹو نہیں ہے. یہ چیز کورٹس میں بھی چیلنج ہوئی ہوئی ہے. آج تک یہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی ہے. تو یہ دوگلی چیزیں, کانٹراڈکٹری باتیں کرتے ہیں, بیانیے بناتے ہیں. اگر سائبر سیکورٹی کا ایشو ہے تو یہ بتائیں نا کہ سائبر سیکورٹی کو آپ کیسے محفوظ کریں. یہاں آپ صاحب کے کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا ایک جگہ کر دیں گے تو اس پہ اٹیک ہوگا, جو نادا کے ڈیٹا بیسز کمپرومائز ہوتے ہیں, اسے کون محفوظ کرے گا؟ اور پھر حکومت یا اور جو ادارے ہیں جن کے پاس یہ ایکسس ہوگا, ڈیٹا پروٹیکشن بل بھی جو یہ لائے اس میں مزید ایکسس بڑھا دیا گیا حکومتی اداروں کا کہ کیسے وہ ڈیٹا لیں. تو پروٹیکٹ کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ وہ رول آف لا ہے نہیں. ادر جورسڈکشنز میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, سے ڈیٹا نہیں لیا جا سکتا, اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اگر کسی کے ڈیٹا حکومتی ادارے بھی لیں. یا ایکس کس طرح تھریٹ ہے؟ جو کرٹکس ہیں گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ایکس کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا سکی, اور پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز نے ایکس کے اوپر جو بیانیہ بنایا, کیونکہ ان کا بیانیہ کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا تو انہوں نے کہا بند کر دو ایکس کو. لیکن وہ بیانیہ تو ٹویٹر پہ اور بھی خوفناک اس پہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ اور بھی خوفناک طریقے سے ہے. مجھے بتائیں ایکس کی کوئی سیکیورٹی جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ کسی زاویے سے وہ سیکیورٹی تھریٹ, آپ لوگ ایکٹیوسٹ ہیں, ہے کسی اینگل سے؟ دیکھیے, انہوں نے یہ جو بیانیہ کہا تھا کہ اب بی ایل اے کا کانٹینٹ ہے, پہلے کچھ ہوتا ہے, پہلے مانتے نہیں کہ ہم نے کیا ہے. کیسے نہ سیکورٹی تھریٹ ہے؟ آپ کے تمام پلیٹ فارمز پہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ موجود رہے گا, انٹرنیٹ پہ موجود رہے گا. ٹیررزم کا پرابلم آج کی پیداوار ہے, آج کا ایشو بن گیا ہے کہ اب وی پی این ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کچھ نہیں, یہ ٹائمنگ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ایکس کب بند ہوا. جس وقت الیکشن کے فوراً بعد وہ کمشنر کی ویڈیو آئی, یہ ایک سیاسی مقصد کے لیے بند ہوا ہے. یہ تمام چیزیں جھوٹا بیانیہ کا سہارا لیا جاتا ہے, یہ پیدا کی جاتی ہیں جسٹیفیکیشن, جبکہ یہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. راہیل صاحب ذرا پہلے بزنس سائڈ پہ آ جائیں. ہمیں بتایا گیا اگر 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے $1 ملین کا نقصان ہوتا ہے. کچھ ایسٹیمیٹس اس کو $2.2 ملین پہ کہتے ہیں. پھر ہم نے رپورٹس پڑھی کہ جی 2023 میں 65 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا. ہاؤسز نے لوگوں نے کہا جی فارچون 500 کی کمپنیز یہاں کلائنٹس ہمارے چھوڑ رہی ہیں, ان سے کام نہیں کر رہی. گورنمنٹ کہتی ہے ایئر ٹو ایئر 25% گروتھ ہو گئی ہے. پہلے مجھے سمجھائیں کہ گروتھ ہو رہی ہے کاروبار میں ان تمام چیزوں کے باوجود کہ واقعی تباہی پھر گئی ہے. ہم تو جیسے پٹیل صاحب کہہ رہے تھے, ہم تو فوٹو نہیں ویڈیو لنک کر سکتے, ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. میرا ابھی پروگرام آدھا مارا گیا کیونکہ میرا کنیکشن کٹ گیا شیخ وقاص سے. آئی کوڈ ناٹ ریکنیکٹ ٹو ہم. یہ بتائیں یہ حقیقت کیا ہے؟ اگر تباہی ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی تو کاروبار کیسے بڑھ رہا ہے؟ اچھا سر, اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے اوور آل اس وقت کوئی $3 بلین کے اوپر کھڑی ہے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس وقت. اور یہ سر 40% گروتھ پہ ہے ماشاءاللہ, کیونکہ آپ اوور آل اگر گلوبل لینڈسکیپ دیکھیں تو دنیا میں آئی ٹی کے بزنسز اوور آل بڑھ رہے ہیں. اگر آپ پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے اوس پڑوس کے ملکوں میں دیکھیں تو اس میں بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, انہوں نے آئی ٹی میں ایکسپونینشیل گروتھ کی, اور پاکستان بھی اسی ایکسپونینشیل گروتھ پہ ہے کیونکہ اوور آل دنیا میں آئی ٹی بوم پہ ہے اور پاکستان بھی بوم پہ ہے. اگر آپ 40% گروتھ پہ ہم لوگ رہتے ہیں تو اگلے ہم 4 سے 5 سالوں میں $14 سے $15 بلین پہ پہنچ جائیں گے, جو کہ ہسٹری کا ایک بہت بڑا بینچ مارک جو کہ آئی ٹی انڈسٹری ہماری اچیو کرے گی. اور دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا لاسز کی, تو آبویسلی جب بھی انٹرنیٹ میں ہنڈرنسز آتی ہیں, مسئلے آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, تو آبویسلی کمپنیز کو لاسز ہوتے ہیں, بیکاز انٹرنیٹ از لائک آکسیجن فار دا آئی ٹی کمپنیز. تو اس میں ایک تو لاسز ہیں کہ آبویسلی کانٹریکٹ ختم ہوئے, یا نیا بزنس نہیں آیا, یا بنا بنایا بزنس کوئی اور ممالک اٹھا کے لے گئے, یہ تو علیحدہ لاسز ہیں.
اس کے علاوہ سر ریپوٹیشن لاسز بھی اکثر ہو جاتے ہیں کہ بیسیکلی ایک باہر کے جو میڈیاز ہیں وہ تو نہیں چھوڑتے, وہ پھر اس طرح کی نیوز اور رومرز پھیلاتے ہیں کہ ہمارے باہر بیٹھے ہوئے کلائنٹ پوچھے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہوتی ہے کہ سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی آر ورکنگ, وی آر لائیو, آپ بتائیں آپ کا کام چل رہا ہے, ہمارا کام بھی چل رہا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں نا مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ کی اگر آپ دیکھیں تو اٹس سیلف گورنمنٹ نے آئی ٹی میں بہت انویسٹ کیا ہے. گورنمنٹ نے اب دیکھنا ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان ڈیسٹینیشن آف دا ایئر کا ایوارڈ مل چکا ہے ٹیک ڈیسٹینیشن کو. پیس ایپ, پاشا, ایس آئی ایف سے مل کے جو ہے پوری مطلب دے کمبائنڈ ایفرٹس کے ساتھ آئی ٹی کی گروتھ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے خود کافی فوکس کیا ہے, انویسٹنگ اے لاٹ ان دا آئی ٹی سیکٹر گروتھ. تو اس میں جب یہ پرابلمز آتے ہیں تو نقصان سب کا ہے, آئی ٹی کمپنیز کا بھی ہوتا ہے, گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے, وی آل بیئر لاسز. اور اگر آپ فری لانسرز کی بات کریں سر تو دا نمبر از بگ, مطلب 3 ملین کے قریب ہمارے فری لانسرز ہیں اس وقت پاکستان میں. دے آر برنگنگ لائک $500-600 ملین ان کا ریونیو ہے جو آتا ہے, وہ ہرٹ ہوتا ہے. سو اوور آل تو لاسز ہوتے ہیں, لیکن گروتھ کی جو بات ہے نا سر وہ تو ہے, گروتھ تو ہو رہی ہے انڈسٹری میں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آن این ایوریج یہ ڈیجیٹل اکانومیز 40% سے گرو کر رہی ہیں اور ہماری 27% سے گرو کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے لاسز 13-14% لاسٹ اپرچونٹی بھی تو ہے نا, ہم اس سپیڈ سے گرو نہیں کر رہے. سر ہم گرو کر رہے تھے, اگر آپ دیکھیں ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ گروتھ ہنڈرنسز آ جاتی ہیں ان ایشوز کی وجہ سے. اور اگر ہم آپ دیکھیں کہ پوٹینشیل اس سے بھی زیادہ ہے پاکستان میں اس وقت, گروتھ کا پوٹینشیل اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ ہر سیکٹر پہ کام کری. آئی ٹی انڈسٹری ہماری مشکلات کیا ہیں؟ یہ جو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہے, فائر والز, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تباہی پھیر رہی ہیں. دیکھیں اب جیسے فائر وال ہے, وی پی این, اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے جو کمپنیز پاکستان کو کام دیتی ہیں, آئی ٹی کمپنیز کو, تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھی جو بھی ان کا ڈیٹا وغیرہ ایکسیس جو بھی کیا جائے وی پی این کے تھرو کیا جائے, کہ سیف اینڈ سیکیور بھی ہو نا. مطلب ڈیٹا پرائیویسی, ڈیٹا سیکورٹی از نمبر 1 فار ایوری ون اس وقت نا. تو وی پی این تو کے بغیر تو پھر آئی ٹی انڈسٹری کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا, کہ کوئی ایک کلائنٹ ہے, اس نے کانٹریکٹ میں لکھایا ہوتا ہے کہ جی یہ وی پی این یوز کیا جائے گا ٹو ایکسیس آور, جب آپ نے سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس لائیو کرنا ہے, ہمارا ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے, لائیو ڈیٹا. اگر آپ وی پی این, جب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ رجسٹر کروائیں اور وہی وی پی این یوز ہوگا, کیا وہ ہنڈرنس ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن ہے؟ سر وہ وی پی این وائٹ لسٹنگ جو ہے نا سر, وہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, کیا کہتے ہیں ہو بھی نہیں سکتا. سو بیسیکلی دنیا میں ہوتا ہی ہے کہ لوگ یہ وائٹ لسٹنگ وغیرہ کی بجائے نا وی پی این دے گو فار وی پی این سروس پرووائڈرز, جیسے کیا کہتے ہیں ایکسپریس وی پی این ہے, نارڈ وی پی این, دنیا میں جتنے یہ سروس پرووائڈرز ہیں. آپ سروس پرووائڈرز کی طرف آتے ہیں اور اس سے آپ سارے اینگلز, نیشنل سیکورٹی اور انڈسٹری, سارا کچھ ایوری اینگل کور کر لیتے ہیں. وہ بیٹر, دوز آر دا بیٹر سولوشنز وی شوڈ موو ٹوورڈز, تاکہ جو ہمارا یہ جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ آپ وی پی این رجسٹر کروائیں پھر آپ یوز کر سکتے ہیں, یہ بالکل ایک, تو یہ تو پھر بے تکی بات ہوئی نا. نہیں سر, اصل میں ہوتا ہی ہے کہ بیسیکلی جب بھی گورنمنٹ اور پاشا ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی ڈائلاگس کیے ہیں. میں نے خود ہماری پوری جو کیبنٹ ہے پاشا کی, وی آر ان ٹچ, ہم اپنی طرف سے اپنی جو بھی رائے ہے اور جو بھی ہماری پراپر ورکنگ ہوتی ہے وہ ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. وی آر پروفیشنلز, مطلب وی گیو دم دا سولوشنس. تو گورنمنٹ سن بھی لیتی ہے, اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ انڈسٹری کا پرابلم ہے اور اس کو, لیکن تھوڑا پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے کہ بفور hopping on into a decision جو ہے نا گورنمنٹ کو. آپ کلیئرلی بڑے ایک پولائٹ آدمی ہیں, کاروباری آدمی بھی ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ یور کنسٹرینٹس. بات کرتے ہوئے مجھے جو بات آپ کی سمجھ آئی وہ یہ نظر آئی ہے کہ جو ان کا وی پی این کا ڈیسیژن تھا کہ ہم وی پی این آپ رجسٹر کریں گے تو آپ یوز کریں گے, اٹس اے بیڈ ڈیسیژن. یہ بے تکی بات ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, نقصان ہی ہے. جی obviously اور اس کے لیے آلٹرنیٹ جو ہوتا ہے نا وہ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں. یو کین سروس پرووائڈرز کے تھرو جایا جائے اور وہ ایک بیٹر سولوشن ہے. یہاں تو انہوں نے اتنا شور ڈالا ہوا تھا, تھپکیاں دے رہے تھا, پی ٹی اے بھی کہہ رہا تھا اوہ ہم نے کر لیا, اب وی پی این رجسٹر کروائیں, کاروبار زبردست ہوگا. دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. دا ورلڈ از ورکنگ ڈفرینٹلی. ہاں جی ایسا ہی ہے, جی ایسا ہی ہے. سو دیٹس وائی وی آلویز سے کہ جی پاشا بیٹھی ہوئی ہے, ہم لوگ آئی ٹی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے پاس آئیں, ہم سے بات کریں, ڈائلاگ کریں, ہم آپ کو بیٹر سولوشن پرووائڈ کریں گے بفور یو ایکچولی موو آن ٹو اینی ڈیسیژنس. وی آر ہیئر ٹو گائیڈ. اور ہمیشہ سے ایسی ہے کہ دیکھیں آپ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں پاشا ان کے ساتھ مل کے ہی ہمیشہ
چلتی ہے لائزون, اور اسی میں جو ہے نا انڈسٹری کی اوور آل سب کی گروتھ اسی میں پاسبل ہے. چلے آپ باتیں کرتے رہے, وہ آپ کی سن نہیں رہے. فریا مجھے یہ بتائیں, یہ تو میرے لیے بڑا ایک سٹارٹلنگ ریولیشن ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید گورنمنٹ نے کوئی بڑی توپ چلائی ہے کہ وی پی این اب ہم رجسٹر کر لیں گے اور پھر سب اچھا ہو جائے گا, سیکیورٹی بھی ہو جائے گی, یہ جتنے لوگ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس ٹیررسٹ اسے یوز کرتے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. جو راہیل صاحب نے بات بتائی ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ اٹس جسٹ اے شام, دے ڈونٹ نو کہ وہ کر کیا رہے ہیں, دے ہیو نو آئیڈیا. لیکن آپ مجھے بتائیں, اب رائٹس اور انٹرسٹ کی بڑی بات کر رہی ہوتی. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں سائبر سیکیورٹی انڈیکس کی ریٹنگ آئی ہوئی تھی کہ 78 کے 79 سے پاکستان اب ٹاپ 40 میں چلا گیا ہوا ہے. تو کیا یہ سائبر سیکیورٹی میجرز کو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں ان کی سرویلنس کرنے کی, آپ کی میرے پہ نظر رکھنے کی طاقت اور بڑھ گئی ہے, ناٹ نیسسریلی کہ سروسز امپروو ہو گئی ہیں. کیا یہ زیادہ انٹروسو ہو گیا کہ یہ اس قابل ہو گئے کہ آپ اور میں کیا سوچتے ہیں, کیا نہیں سوچتے, اور کیا ہمیں سوچنا چاہیے؟ کیا یہ ان کے نزدیک مطلب ہے سائبر سیکیورٹی کا؟ فریا دیکھیں, ان کے نزدیک تو یہی مطلب ہے. سائبر سیکیورٹی کی اگر بات ہے تو وہ تو آپ اپنے انفراسٹرکچر اور اپنے سروس کو محفوظ کریں گے آؤٹ سائڈ اٹیک سے, کہ وہ غیر محفوظ نہ ہو. اس میں پھر سرچ ہوتی ہے, رسپانس ٹیمز ہوتی ہیں, اور طریقہ کار الگ ہوتا ہے. سائبر کرائم کا بالکل ایک الگ زمرہ ہو جاتا ہے. جو آپ کی لیگل پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے لیے پرچے کٹتے ہیں, جبکہ عام عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو ایڈریس نہیں کر رہی ہوتی ہے FIA. پھر آپ یہاں پہ جو ویب مانیٹرنگ ہمیں کہا جاتا ہے, نہیں فائر وال تو ہر جگہ لگی ہوتی ہے. فائر وال ایک ٹپکلی جو آپ لیپ ٹاپ میں ہوتی ہے وہ الگ ہے, اور فائر وال جو یہ بات کر رہے ہیں وہ چائنیز ماڈل ہے کہ انفارمیشن کنٹرول کے لیے استعمال کی جائے, مانیٹرنگ کے لیے استعمال کی جائے. تو وہاں پہ سرویلنس کا بھی ایک عنصر آتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, ڈسٹرپشن اور تھروٹلنگ. سلو سپیڈز ہیں, آپ کچھ کانٹینٹ ایکسس نہیں کر پا رہے, وہ انٹرنیٹ پہ وہی موجود ہے, VPN کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں, لیکن آپ کے ایکسس تھروٹل کر دیا گیا ہے. پھر ایکس کے پلیٹ فارم بین کر دی ہے, VPN کے ذریعے آپ صرف جا سکتے ہیں, VPNs بند کریں. واٹس ایپ میڈیا آپ نہیں ایکسس کر سکتے. کچھ تو آپ کر رہے ہیں, یہ سب مرین کیبل کا فالٹ تو ہے نہیں کہ آپ بڑھائیں گے تو یا فائبر آپٹکس لے کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. یہ تو کوئی چیز کی جا رہی ہے, ڈسٹرپشن کاز کی جا رہی ہے, اور یہ پھر انفارمیشن کو سلو ڈاؤن. لائیو آپ نے رکاوٹ کر دی کہ لائیو چیزیں آپ نہیں کور کر پائیں گے. تو اب ہو کیا رہا ہے, لوگ جاتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, وائی فائی پہ اپلوڈ کرتے ہیں, آپ نے ڈیلے پیدا کر دیا. سو دس از ڈیلیبریٹ انفارمیشن کے روکنے کے لیے, اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کے لیے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن پرابلم ہے. ڈس انفارمیشن از اے ٹرمپین, یہ جو فیک نیوز ہے نا ٹرمپین معنوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ جو کرٹکس ہیں, جو ڈسیڈنٹس ہیں, وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں. آپ کو جب چیک کیا جاتا ہے وہ آپ فیک نیوز. راہیل صاحب جو ایک بات بتائیں, آپ تو انڈسٹری چلا رہے ہیں سب کچھ, یہ جو سلو ڈاؤنز ہیں سب کچھ ہے, جیسے آج شہزاد فاطمہ صاحبہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جلدی 4 مرین کیبلز ڈالیں گے, ایڈ ہوگا. تاثر یہ تھا کہ شاید کیپیسٹی کا ایشو ہے, سپیڈ اس لیے کم ہے, سب کچھ ہے. یہ جو اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو رہی ہوئی ہے اور جو پوری تباہی پھیلی ہوئی, چلے ایکس کا تو انہوں نے کہہ دیا سیکیورٹی بیسس پہ بند ہے, باقی بھی جو سلو ڈاؤنز ہیں, کیا یہ ایشو صرف اس لیے ہے کہ یہ فائر والز اور یہ ڈیلے ڈیلیبریٹلی کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے؟ کیا پالیسی کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہیں ساری چیزیں اور یہ ڈسرپشنز ہو رہی ہیں, یا ٹیکنیکل وجہ سے ڈسرپشنز ہو رہی ہیں؟ تو دیکھیں ملٹیپل ریزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل انفراسٹرکچر جو ہے نا, جو انٹرنیٹ ہماری کنزمپشن بینڈ وڈتھ ڈیلی پر ڈے بڑھ رہی ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر پلاننگ. ہمیں پلان کرنا ہے کہ اگلے سال اور اگلے 2 سالوں میں ہماری انٹرنیٹ کنزمپشن کس لیول پہ ہوگی, کہاں پہ ہوگی, اور اس کے لحاظ سے ہمیں اوور آل انفراسٹرکچر امپروو کرنے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے. کہ دیکھیں فائبرائزیشن, وی نیڈ فائبرائزیشن ڈیفینیٹلی, ہمیں اس کی ضرورت ہے. 5G رول آؤٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم اوور آل مطلب اس پہ ہم آتے ہیں. اس میں وہ میرا اگلا سوال ہے آپ سے. ابھی میں پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت انٹرنیٹ سلو ہوا ہے, جو واٹس ایپ کی تباہی ہے, جو ہماری لنکیج ابھی جو میرے پروگرام میں ہوا ہے, بات کرتے کرتے کٹ گیا, ہم دوبارہ کنیکٹ نہیں کر سکے, یہ ٹیکنیکل کوئی کیپیسٹی کا کرائسس ہے یا یہ بیکاز ایک پالیسی ڈیسیجن ہے کہ یہ تمام چیزوں کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو دبا کے رکھنا ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مجھے یہ ساتھ سمجھا دیں. دیکھیں ٹیکنیکل ایشو تو ڈیفینیٹلی ہے, ٹیکنیکل ایشو ہی ہوتا ہے. دیکھیں نیشنل سیکورٹی ہر گورنمنٹ کی, دنیا کی ہر گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی, اور اس کے لیے فائر وال مانیٹرنگ, ٹریفک مانیٹرنگ ہمارے یہاں ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں فائر وال پہلی باری کب ذکر آیا تھا؟ 2010 میں. اور اس وقت پتا کیا ریزن تھا
کہ جی بہت زیادہ لوگ پون سائٹس پہ جاتے ہیں, فوش چیزیں دیکھتے ہیں تو قوم کا کردار بچا لو. 2010 میں فائر وال آئی تھی آپ کی میرا کردار ٹھیک کرنے کے لیے, اب وہی فائر وال آ گئی ہے نیشنل سیکورٹی سنبھالنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک ویریبل ہے, ہر 6 مہینے بعد نیشنل سیکورٹی کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. میں تو صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مرین کیبلز ڈلی ہوئی ہیں, جو اس وقت اسپیکٹرم کیپیسٹی ہے, جو سب کچھ ہے, اگر گورنمنٹ اس میں دخل اندازی نہ کرے تو کیا ہمارا واٹس ایپ اسی طرح چلتا رہتا کہ خراب ہو جاتا؟ کیا ہمارا ساری چیز اس طرح خراب ہوتی کہ گورنمنٹ کے بیچ میں جان بوجھ کے گھسنے کی وجہ سے اور چیزوں کو ڈیلیبریٹلی ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, آبویسلی جب آپ کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر کوئی ایک فائر وال امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے یہ جو ریپل ایفیکٹس ہیں وہ تو آتے ہیں, اور وہ اس وقت آ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ہے, واٹس ایپ کے میسیجز پراپرلی ٹائملی کمیونیکیٹ نہیں ہو رہے, ان میں ایشوز یہ تو اسی وجہ سے آتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے تھوڑا سا ایک کمپیٹنس کیپیسٹی بھی ایک نیکسٹ لیول کی چاہیے ہوتی ہے کہ اسموتھلی امپلیمنٹ کرنا بھی سر ایک بڑے ایک سمجھ لیں کہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیکسٹ ٹیکنالوجی کے ایک نیکسٹ لیول کا کام ہے, جس میں آبویسلی جو ہماری ایون لوکل کمپنیز بھی ہیں وہ سائبر سیکورٹی اور اس پہ کافی دے آر ایکسپرٹ آن دیٹ, اور گورنمنٹ ان کو بھی آن بورڈ کر کے تو ان کے ساتھ بھی کام کر سکے تاکہ اس طرح کے مسئلے ہم ٹائملی حل اور مینیج کر سکیں. اور یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ ایک ٹریفک کو دیکھیں نا, آپ نے ہائی وے ہے, ایک 8 لین ہائی وے ہے, زبردست ہے, آگے آپ نے چیک پوائنٹ صرف ایک لگا دیا ہے, تو اس سے تو پھر ایک باٹل نیک بن جائے گی جو ہم اس وقت ایکسپیرینس کر رہے ہیں. فریا, میری ایک چائنیز انجینئر سے بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ سنا چائنا کا ہی آپ لوگ ماڈل لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کی تھی کہ پورا اس ٹریفک کا بوجھ اور اس کو کیلکولیٹ کر کے, اور پھر آپ کی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ وہ قدغنیں لگا دی, لیکن جو آپ کہتے ہیں نا بیک روم سروسز, جو پورا سسٹم اس کو سپورٹ کرے, وہ نہیں تھا, اور ان کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے پورے پہ امپلیمنٹ کر دیا. اب وہ ایک جلدی ہے, اور جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز وغیرہ بنا رہے ہیں, تو کیا پھر ہم یہ رائٹس اور پریویسی لاز اور ہیومن رائٹس کی وجہ سے ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے, خوف کیا آپ کا فریا؟ دیکھیں, پہلے یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد جب نتائج سامنے آتے تو کہتے ہیں اب اس کا کیا کریں, چاہے وہ وی پی این ہو یا یہ. چائنا ماڈل کو اسپائر ضرور کرتے ہیں اور بہت عرصے سے کرتے آئے ہیں, لیکن چائنا جو اکانومی ہے, جو ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہے, وہ اینڈ دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ کہ وہ فارن پلیٹ فارمز وہاں پہ موجود نہیں ہیں. یہ تو ایک ٹیکنیکل نظریے سے دیکھیں تو وہ ادھر جس طرح سے وہ کر پاتے ہیں مختلف ہے, لیکن پھر بھی کوئی پورس وہ فائر وال ہے, ایبسلیوٹلی آپ بند نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان میں آپ ریلائنٹ ہیں فارن پلیٹ فارمز پہ, وہ سروسز آپ کے پاس یہاں اویلیبل نہیں ہے. ریلائنس آپ کے انڈسٹری اور باقیوں کی بھی بیرونی سروسز پر ہے. دوسرا, آپ اگر متبادل بنا بھی دیں گے, ایک سیاسی سوال بھی ہے نا کہ اگر آن پیپر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریسی مانتے ہیں, یا تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک چائنا کے رجیم کی طرح ہیں, میانمار وغیرہ, جو اب ہمیں اس سے ملایا جا رہا ہے. ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم کا جہاں بات ہوتی ہے, پاکستان اس طرف جا رہا ہے. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیکس کے اندر 79 سے ہم ٹاپ 40 میں آ گئے ہیں سائبر نیٹ سیکیورٹی میں, آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہو؟ واٹ ڈز اٹ مین فار یو؟ But cyber security is a completely different thing, and what we are talking about information control is different. اور اگر cyber security میں ہم اوپر آ گئے تو پھر شہزاد فاطمہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اتنے اٹیکس ہو رہے, cyber security کا مسئلہ پڑ گیا کہ ہمیں یہ سب کرنا ہے. It's again contradictory. نہیں سمجھ آ رہا, چیزیں ایڈ اپ نہیں ہو رہی ہیں آپ کی جو پالیسیز ہیں. اینڈ اگر سائبر سیکیورٹی ہے وہ الگ طریقے سے دیکھی جاتی ہے, یہ سائبر سیکیورٹی نہیں ہے. واٹس ایپ ڈسرپشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اے سب مرین کیبل فالٹ. یہ ایک بہت اسپیسیفک ڈسرپشن ہے, اور جو چیز آپ وی پی این سے بائی پاس کر پا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی گلوبل ایشو نہیں آ رہا, یہ آپ کا لوکلائز ایشو آ رہا ہے, جو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈسرپشن ہے. سو دس از اے ویری ڈیلیبریٹ فالٹ دیٹ از بینگ کریٹڈ. اٹ از ناٹ سمتھنگ دیٹ. راہیل صاحب, آپ ایک بزنس مین ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو ان اینی ہاٹ اسپاٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ. آئی انڈرسٹینڈ آپ کی کمپلشنز بھی ہیں, لیکن میں آپ سے ایک بلیک اینڈ وائٹ کویشچن پوچھ رہا ہوں. اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو جسٹ سے کیا نو کامنٹ, لیکن اگر جواب دیں تو آنیسٹلی دیں. جو اس وقت یہ ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے, سلو ڈاؤن, یہ سب کچھ, اور جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم مشورے بھی دیتے ہیں, کیا گورنمنٹ کی لیول پہ جو پلانرز ہیں جو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں, کیا وہاں پہ کرائسس ٹیکنیکل کرائسس ہے کہ کیپیسٹی کرائسس ہے؟ کیا جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں ان میں قابلیت اہلیت ہے
کہ جو چاہتے ہیں اس کی کیپیسٹی کرائسس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈیسیژن لینے سے پہلے آن بورڈ کیا جائے. گورنمنٹ سم ٹائمز جو ہے نا بعد میں آن بورڈ کرتی ہے, مشورے انڈسٹری سے تھوڑا سا بعد میں لیتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹائملی آن بورڈنگ ہونی چاہیے, ٹائملی ہماری رائے کو ٹائملی کنسیڈر کیا جائے. جب کوئی پرابلم ارائز ہو جاتی ہے تو پھر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے فلیگ کی ہوتی ہیں کہ یہ ایشوز بنیں گے, لیکن اس کے باوجود کر کے پھر آپ کو بلاتے ہو, او رحیل صاحب ادھر آ جاؤ, ہو گیا. دیکھیں ٹیکنیکل کیپیسٹی کا تو ایشو ہمارے ہاں آئی تھنک ہے ہی ہے. ڈیفینیٹلی جب تک ٹیکنیکل کیپیسٹی بلڈ اگر ہوئی ہوتی تو ڈیفینیٹلی بڑا اسموتھلی یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی. لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائملی آپ نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ٹائملی آن بورڈ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رحیل صاحب, تھینک یو ویری مچ. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. فریہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بات بڑی سمپل ہے. دیر از اے سیریس کیپیسٹی کرائسس. فیصلے بڑے بڑے کر لیتے ہیں, آبجیکٹیوز بڑے بڑے کر لیتے ہیں, اور بڑے بڑے عہدوں پہ بس جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکنیکل پاورس ان کی ہے نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں, پاشا والے کہہ رہے ہیں, ہم بتاتے ہیں, پھر وہ جب مسئلہ ہو جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں, پہلے کوئی نہیں سنتا. سیریس کیپیسٹی کرائسس ہے اور اس کا نقصان پورا ملک اٹھا رہا ہے. کوئی نہیں کہتا نیشنل سیکیورٹی پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں, کوئی نہیں کہتا کہ آپ کسی بھی جگہ پاکستان کو ولنریبل چھوڑیں, لیکن خدا کا واسطہ اگر کام کرنے ہیں عقل سے کریں اور ان لوگوں کو لائیں جن میں کیپیسٹی ہو. رینکس کی بیسس پہ لوگوں کو نہ لائیں, ان کی کیپیسٹی کی بیسس پہ اپوائنٹ کریں, ورنہ یہ تماشا چلتا رہے گا, بلینز کا نقصان ہوتا رہے گا. اور جہاں آپ کی ترقی یہاں ہونی تھی اور صرف اتنی ہو تو اس کو پھر یہ نہ کہیں کہ ہم اتنی ترقی کی ہے. اس کھانے کو دیکھیں جو آپ 27% پہ تھے اور آپ کو 40% پہ ہونا چاہیے تھا. یو آر اسٹل ان اے لاس. لیکن ان کو سمجھایا کون؟ یہ تو بس اپنی تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں, اپنے پیکیجز 450%, 900% بڑھا سکتے ہیں. The nation can go to hell. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.